اس طرح کرو کہ اپنے لوگوں کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ، باقیوں کو دیکھ لیں گے، جب تم نکلو گے تو وہ بھی بھاگ جائیں گے یہاں سے۔ کریم آقا علیہ السلام ان سے بات کرنے کے بعد جب تشریف لائے اپنے صحابہ کے پاس، انصار کے دو بڑے صحابہ، اجلہ صحابہ، ان کو بلا کے آقا علیہ السلام نے یہ بات کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی بات میں نے ان سے کی ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ آگے سے ان دونوں نے پتہ کیا عرض کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو آپ نے یہ اپنی مرضی پر کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو ہم پھر بھی مانتے ہیں، جیسا آپ نے کیا ہمیں قبول ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، آپ کا حکم آ گیا، ہمارا سر جو ہے نا وہ جھک گیا ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ یہ ہمارے لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، ہمارے لیے نفع ہو، ہماری خیر خواہی کرتے ہوئے آپ ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں کہ تہائی حصہ پھلوں کا مدینے کا سارا وہ ہم تمہیں دیں گے، تو یا رسول اللہ اگر ہمارے لیے کر رہے ہیں تو پھر نہ کریں، ہمارے لیے کر رہے ہیں تو پھر نہ کریں۔ کیوں؟ آگے سے دیکھیں انہوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم مشرک تھے، ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ بھی مشرک تھے، اب بھی مشرک ہیں، پہلے بھی مشرک تھے، ہم بھی مشرک تھے، یا رسول اللہ اس سے پہلے بھی شرک کی حالت میں، جب ہمارے اندر ایمان نہیں تھا، جب ہمارے پاس قرآن نہیں تھا، جب ہمارے پاس رب کی معرفت نہیں تھی، جب تک آپ ہمارے پاس نہیں تھے، یا رسول اللہ تب تک کہ ہمارے سے اگر یہ کھجوروں لیتے تھے نا، صرف دو طریقوں سے ہی لے سکتے تھے، ایک خرید کر لیتے تھے، دوسرے مہمان بن کے آگے کھاتے تھے، مہمان بن کے آتے، جتنی کھاتے ہم پیش کرتے ان کو، یا پھر خریدتے تھے ہم سے، یہ دو ہی طریقے سے ہم سے پھل لینے کے۔ یا رسول اللہ شرک کی حالت میں ہم سے یہ نہیں لے سکے تو آپ ہم سے کیسے لے سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت ان دونوں صحابہ کرام علیہ رضوان جو انصار میں سے بڑے سردار تھے انصار کے، ان کے کہنے پر کریم آقا علیہ السلام نے ان کا معاہدہ جو ہے وہ ختم فرما دیا۔ اچھا معاہدہ بھی ختم ہو گیا، تو میں کہ نہیں وہ یعنی کہ ابھی بات نہیں ہوئی تھی، معاہدہ پکا نہیں ہوتا، میں کہ وہ بات بھی تمہاری بات آئی گئی ہوگی، لہذا جو تم کرنا چاہتے ہو کرو۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کے آپس میں پھوٹ پڑ گئی، وہ دونوں قبیلے وہاں سے نکل گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کیا کہ وہ وہاں سے نکل گئے۔ اس طرح کر کے صلح جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نفع مند ہو یا صلح سے مسلمانوں کے لیے نقصان سے بچنے کا یقین ہو کہ مسلمان جو ہیں اگر لڑائی کرتے ہیں تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، پھر جو ہے مسلمان صلح کر لیں، یہ دو صورتیں ہیں۔ وگرنہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا میں کہ تم فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، میں کہ تمہاری تعداد بھی زیادہ ہے، تمہیں بہت زیادہ نقصان پہنچنے کا خطرہ بھی نہیں ہے، تو میں پھر تم ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، اگر تم مومن ہو تو پھر سستی نہ دکھاؤ، تم غم بھی نہ کرو، انتم الاعلون، تم ہی غالب آؤ گے۔ ہاں دیکھیں جی آیہ مبارکہ کو، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، میں کہ اگر وہ صلح کی کوشش کریں، صلح کی طرف جھکیں تو فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں۔ پھر کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ صلح کر کے اندر ہی اندر گڑبڑ کرتے رہیں گے، یہ بدماشیاں کریں گے، ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اندر ہی اندر جناب یہ یعنی کہ ہمارے خلاف سازشیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم نے یہ نہیں سوچنا، پھر تم نے صلح کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تم نے اللہ پر بھروسہ کر، پھر اللہ جانے اور یہ جانے۔ ہاں تم نے صلح کر لینی ہے اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں، جی صلح بھی ایسے نہیں کرنی کہ ٹھیک ہے بھی جاؤ صلح ہو گئی ہماری تمہارے ساتھ، نہ صلح کرنی ہے ان کے ساتھ جہاں پہ مسلمان غالب آ رہے ہوں، وہاں صلح اس طرح ہوگی کہ تم نے اپنی پیداوار کا اتنا حصہ ہمیں دینا ہے، جزیہ کے طور پر دینا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر صحابہ کرام علیہ رضوان جہاں جا کر غالب آئے، باقاعدہ ان کی پوری قوموں کو، پورے قبیلوں کو ختم کر سکتے تھے، ختم نہیں کیا، ان کے ساتھ صلح کی اسی شرط پر کہ وہ ہمیں اتنا جناب وہاں پہ کپڑے کے بنائی کا کام تھا، اتنے جوڑے دیا کریں گے، اتنے ہلے دیا کریں گے، اتنی چادریں دیا کریں گے گرم، اتنے تہبند دیا کریں گے، اتنی فلاں چیز دیا کریں گے۔ کھیتی باڑی کا کام تھا تو وہاں پہ اتنا گندم دیا کریں گے، اتنے چاول دیا کریں گے۔ اگر وہاں پہ جناب پھل یہ ہوتے تھے سارے تو پھلوں پر معاہدے ہوتے تھے ان کے، اتنے پھل جو ہے وہ تم ہمیں دو گے تو پھر ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ یہاں رہو، حکومت ہماری ہوگی، تحفظ ہم کریں گے، سیکورٹی ہم دیں گے تمہیں، سارا کچھ کریں گے۔ لیکن یہ جو جزیہ تھا یہ بھی ہر ایک بندے پر لازم نہیں تھا، جی جزیہ بھی ہر ایک بندے پر لازم نہیں تھا، جو غریب تھا اس سے بھی نہیں لیا جاتا تھا، جو بوڑھا ہو جائے اس سے بھی نہیں لیا جاتا تھا، اس کو بھی معافی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بوڑھے کو دیکھا، نصرانی تھا،
ویسے رو رہا، میں تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا میں کما نہیں سکتا، پہلے میں کماتا تھا تو جزیہ دیتا تھا، اب میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے اسے بیت المال، بہت سارا اسے سامان دیا اور فرمایا اپنے منشی کو فرمایا کہ اس کا نام لکھ لے اور اس جیسے جتنے بھی ہیں سارے کے سارے پورے ملک میں ڈھونڈو، تلاش کرو، ان سب سے کسی سے تم جزیہ نہ لو بلکہ ان کو ماہانہ راشن خود اپنی طرف سے دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کہتے ہیں جی اسلام آ گیا تو ہم تو مارے جائیں گے، میں نے کہا اسلام آئے گا تو پھر یہ ہوگا۔ یہاں پہ جو بیچارہ بندہ کروڑوں روپیہ جس کی ماہانہ آمدن ہے نا جی، اس کو بھی بجلی کا بل اسی ریٹ پہ آتا ہے۔ جو غریب بیچارہ صبح سے لے کر شام تک کام کرے اور گھر میں 400 روپے لے کے آئے، اس کا بجلی کا بل بھی ویسا آتا ہے یا نہیں؟ ایک بندے نے لینڈ کروزر رکھی ہوئی ہے، بڑی بڑی پراڈو گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ہائی لیول کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، لیموزین رکھی ہوئی ہے گاڑی، اس کو بھی 268 روپے لیٹر پیٹرول مل رہا ہے۔ جس بیچارے کے پاس موٹر سائیکل ہے 50,000 روپے کا، اس کو بھی 268 روپے پیٹرول مل رہا ہے۔ بتائیں بھائی، مزہ تو آ رہا ہوگا نا؟ بجلی کا بل سب کو ایک جیسا آتا ہے۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی، یہ ایک وزیر رہی ہے پچھلی حکومتوں میں، پی پی کی حکومتوں میں، خاتون تھی وہ، اس خاتون کے جو فیکٹری تھی، اس فیکٹری کا بجلی کا بل جو ہے نا وہ کوئی 70-80 کروڑ روپیہ تھا، کافی پیسے جمع تھے مائی صاحبہ کے ہاں۔ تو وابڈا والے کیس لے گئے عدالت میں، تو اس نے پوچھا مائی صاحبہ سے آپ ماہانہ کتنا دے سکتی ہیں؟ اس نے کہا 50 روپیہ۔ جج نے کہا ہم بہت غریب ہیں آپ، لہذا عدالت جو لکھ کے دیتی ہے آپ 50 روپے ماہانہ ان کو بل دیا کریں گے، قیامت کے بعد جا کے پورے ہوں گے۔ بتائیں غریب کے ساتھ ہوتا ہے ایسا؟ قسم خدا کی ہمارے محلے میں بیچارے غریب ہیں تو ان کے میٹر اتار کے لے گئے، وہ ذلیل بجلی کا بل نہیں دے سکے، ان کے میٹر اتار کے لے گئے، کئی دن تک بیچارے اندھیرے میں بیٹھے ہیں۔ یہ ظالمانہ نظام ہے، میں سچی کہہ رہا ہوں۔ جس کو ظالمانہ نظام، یہ ظالم کے بچے کہتے ہیں نا، قسم خدا کی وہ رحمت والا نظام ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ مبارکہ میں 8 علاقوں سے، 8 صوبوں سے زکوٰۃ کے پیسے واپس آ گئے، انہوں نے کہا کوئی بندہ لینے والا ہی نہیں رہا۔ بتائیں زکوٰۃ کس کو دیں؟ یہاں پہ ہر بندہ ہی مستحق ہے۔ کس نے مستحق کیا ہے؟ انہی بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے، جن کو ہم بڑا کہتے ہیں، جن کو وڈیرا کہتے ہیں، جن کو حکمران مانتے ہیں۔ تو بندہ کہنے لگا یار بغیرتی کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی بغیرتی یہ ہوتی ہے کہ بندہ 4 بار حکمران رہے، وزیر اعظم رہے، اس کے بعد پھر کہے جی ایک بار مجھے موقع دو، تمہاری وہ خدمت کروں گا، یاد رکھو گا۔ انہوں نے کہا یہ بغیرتی۔ نواز شریف نہیں آتے پھر کہہ رہا 4 بار وزیر اعظم بنا، قوم کا بیڑا غرق کیا۔ اب کہتے ہیں ایک باری موقع میں ہو دو نہ لاہورا لے، رنگ لا دیں گا تو ان میں رنگ جو لگے ہوئے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں انہ هو السمیع العلیم، میں وہ خفیہ سازشیں کریں گے جو بھی کریں گے، تمہیں پتہ نہیں بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تو پتہ ہوگا نا۔ انہ هو السمیع العلیم، میں سننے والا جاننے والا ہوں، میں سننے والا جاننے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، میں اگر وہ چاہیں کہ تمہیں دھوکہ دیں، اگر وہ دھوکہ دینا چاہیں گے تمہیں، تو میں پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پھر اللہ تمہیں کافی ہے۔ وہ دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ تمہیں کافی ہے۔ آپ بتائیں نا جی، خیبر والوں نے دھوکہ دیا، معاہدہ کیا تھا، وعدہ توڑا، معاہدہ توڑا، تو پھر کیا ہوا؟ ذلیل ہوئے۔ بنو قینوقاع نے وعدہ کیا تھا، وعدہ توڑا، کیا ہوا؟ ذلیل ہوئے۔ بنو قریظہ نے وعدہ توڑا، معاہدہ توڑا، غزوہ خندق کے موقع پر 600-800 تعداد ان کے جوانوں کی سارے قتل ہوئے، عورتیں ان کی لونڈیاں بنی، بچے ان کے غلام بنے۔ ہوا یا نہیں ہوا ایسا؟ اہل مکہ نے معاہدہ کیا تھا 10 سال کا، معاہدہ انہوں نے توڑا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے پھر ان کا کیا حال کیا ہے؟ منہ چھپانے کی جگہ نہیں تھی ان کے پاس، ہیں جی۔ ان میں بہت بڑی تعداد نے کلمہ پڑھ لیا، باقی جو بچے وہاں سے بھاگی گئے، وہاں رہنے کے لائق نہیں رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے، بتائیں کیسے چمک دمک رہا ہے آج بھی۔ میں کہ اگر معاہدہ کرنے کے بعد وہ معاہدہ توڑیں، خیانت کریں معاہدے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، میں تمہارے لیے کافی ہوں، میری مدد تمہارے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا حبیب پیارے پھر اللہ بھی تیری مدد کرے گا اپنی مدد کے ساتھ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے ساتھ بھی تیری مدد فرمائے گا، مومن بھی تیرے ساتھ ہی کھڑے ہوں۔ یہ بڑی مدد جو ہے نا، یہ میدان جنگ کی مدد ہے۔ کون سی مدد ہے؟ میدان جنگ کی مدد ہے۔ آگے دیکھیں جی آیت مبارکہ پھر آ رہی ہے، مزید اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ وہاں پہ مدینہ منورہ میں اتنی لڑائیاں تھیں ان کی، اہل مکہ کی مدینے والوں کے ساتھ بھی لڑائیاں ہوتی تھی، اہل مکہ کی آپس میں بھی لڑائیاں ہوتی تھی۔
اس بات پہ کئی 100 سال تک جنگ رہتی تھی. میں ایک بار گھوڑا لے کے جا رہا تھا، اس کا گھوڑا میرے سے آگے کیوں گزرا ہے، اس بات پہ بھی لڑائی ہوتی تھی. ایسے لڑاکے تھے لوگ وہ. ہاں جی، پانی پینے پلانے پہ لڑائی ہوتی تھی. ہاں جی، وہ کنویں میں پانی لینے گیا تو مجھ سے پہلے کیوں چلا گیا، پانی پہلے کیوں پی لیا اس نے مجھ سے. جی حالانکہ میں بھی کھڑا ہوا تھا، میری باری تھی. اس بات پہ لڑائی ہوتی، کئی 100 سال تک جنگیں رہتی ان کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ اوس اور خزرج جو ہے نا، یہ 2 قبیلے مدینے کے انصار صحابہ کے تھے. اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے تھے. یہ جب اسلام نہیں لائے تھے، حضور مدینہ میں نہیں آئے تھے، یہ دونوں قبیلے جو ہیں، ان میں سے ایک قبیلے کی یہودیوں کے ایک قبیلے کے ساتھ معاہدہ تھا، دوسرے قبیلے کا یہودیوں کے دوسرے قبیلے کے ساتھ معاہدہ تھا. یہ یہودی اور یہ مشرک یعنی اوس والے اپنے مشرک بھائی خزرجی کے ساتھ لڑتے تھے، اور وہ یہودی اپنے یہودی بھائی کے ساتھ لڑتے تھے، مشرک کو اپنے ساتھ ملا کر. وہ دونوں آپس میں یہودی اور مشرک مل کر ان یہودی اور مشرکوں سے لڑتے تھے. یہ حال تھا ان کا، آپس میں اتنی گہری جنگ تھی. یعنی جو دشمن تھا نا، اسے بھی اپنا حلیف بنا لیا تھا انہوں نے. اللہ اکبر. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے آئے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں قبیلوں کی، اوس اور خزرج کی، ایمان لانے کے بعد ان کی آپس میں ایسی محبت بڑھ گئی. یہ حضور کا معجزہ تھا، بس حضور کا معجزہ تھا. وہ جو قبیلے آپس میں لڑتے تھے تو لڑتے ہی رہتے تھے، جنگ ہوتی تو جنگ ہوتی رہتی تھی، ختم ہی نہیں ہوتی تھی، نسل در نسل چلتی رہتی تھی. کئی پشتوں تک لڑائی رہتی تھی. یہ ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہے، کب سے؟ تب سے لڑائی شروع ہو رہی ہے. وہ 7ویں دادا سے شروع ہوئی تھی، ابھی تک ختم نہیں ہوئی، لڑائی چل رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کے معجزہ کی برکت سے ان کی دلوں میں محبت ڈال دی. اور پھر مزے کی بات دیکھیں، پوری دنیا میں کسی نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا جو آقا علیہ السلام نے پھر انصار، اوس اور خزرج دونوں انصار بن گئے، مکہ سے آنے والے مہاجر بن گئے. ان دونوں کے آپس میں اللہ نے دل جوڑ دیے. ان کے دل اللہ تعالیٰ نے کیسے جوڑے؟ اللہ اکبر. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انصاری کے ساتھ حضور نے ایک مہاجر کو چلایا، ساتھ ملا دیا، میں تم دونوں بھائی ہوں. اور بھائی بھی کیسے بنے جی؟ انہوں نے کیا کیا، انصار نے اپنا آدھا گھر بھی دیا ان کو، آدھا گھر بھی دیا، آدھا مال بھی دیا، جو کچھ بھی تھا سارا آدھا دے دیا. یہاں تک کہ کئی سارے صحابہ جو ہیں ان کے گھروں میں 2 بیویاں تھیں ان کی، تو انہوں نے ایک کو طلاق دے دی، دوسری جو ہے کہا کہ یار اس کے ساتھ آپ نکاح کرو. ایسا حساب دیکھا پوری دنیا میں کسی نے جی. اور یہاں تک کہ انصار صحابہ کرام علیہ رضوان نے مہاجرین کو اپنی آدھی زمینیں پیش کی کہ یہ ہماری زمین ہے، یا آپ کاشت کرو، اگاؤ، کھاؤ، کاٹو، جو دل کرے آپ کا وہی کرو، جو مرضی اگاؤ تم. لیکن مہاجرین صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ مدینے والے کھیتی باڑی کرتے تھے، مکے والے کھیتی باڑی نہیں کرتے تھے. انہوں نے یہ معذرت کی، انہوں نے کہا یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ کام آپ ہی کرو، آپ اسے گاہو پکاؤ، جو مرضی کرو، اس میں سے جو دل چاہے آپ کا ہمیں دے دیا کرو، ہمیں وہی کافی ہے جی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے یعنی ان صحابہ کرام علیہ رضوان کی آپسی ایسی محبت پیدا ہوئی. ہجرت کے بعد، ہجرت ہمارے ہاں بھی ہوئی ہے، بہت بڑی ہجرت ہوئی ہے، ہندوستان کو چھوڑ کے یہاں لوگ آئے ہیں جی. لیکن یہاں آ کر سرائکی اپنے لیے لڑ رہا ہے، پنجابی اپنے لیے لڑ رہا ہے جی، پختون اپنے لیے لڑ رہے ہیں، بلوچی اپنے لیے لڑ رہے ہیں. یہ پھر یہ صوبوں کی لڑائی، زبان کی لڑائی، عصبیت کی لڑائی، پھر قوموں کی لڑائی. ہاں جی، فلانا ایسوسیشن ہے، یہ نہیں، ارائی علیحدہ کھڑے ہوئے ہیں، رانے علیحدہ کھڑے ہوئے ہیں، گجر علیحدہ کھڑے ہوئے ہیں، موچی علیحدہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ ہو گیا. پھر گاڑیوں والے، چھوٹی گاڑیوں والے، بڑی گاڑیوں والے، ان کی پھر علیحدہ علیحدہ یونین بنی ہوئی ہے، رکشا یونین جناب، اندازہ لگائیں. پھر کھوتی لڑی والے، ان کی بھی اپنی جناب یونین بنی ہوئی ہے. حساب لگائیں یار، کہاں جائے بندہ؟ اتنا اختلاف، اتنی لڑائیاں آپس میں، ایک بھائی پھر دوسرے کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں ایسا؟ اور اسی طرح کر کے انہوں نے وزیر بھی علیحدہ علیحدہ بنا دیے ہیں. تیل کا علیحدہ وزیر ہے، پانی کا علیحدہ وزیر ہے، جنگلوں کا علیحدہ وزیر ہے، آبادی کا علیحدہ وزیر ہے یا نہیں؟ حد کر دی یار انہوں نے. ویسے اتنا تو بیچاری عوام کے پاس پیسہ نہیں ہے جتنی جونکیں پڑی ہوئی ہیں چوسنے کے لیے ان کو. اور یہ لڑائیاں جو ہیں، یہ فساد جو ہے، یہ قومی عصبیت جو ہے، حضور شاہ فرماتے ہیں جو بندہ عصبیت کی وجہ سے کسی بھی طرح کا، کسی طرح کی عصبیت ہو، یعنی کہ میں جناب آرائی ہوں، میں اس کو کیوں برداشت کروں، میں موچی ہوں، میں اس کو کیوں برداشت کروں، ہاں جی میرے پاس تو بڑی گاڑی ہے، میں اس کو کیوں برداشت کروں، ہاں جی میں تو پنجاب کا ہوں، میں جناب پختون کو کیسے برداشت کروں، میں پختون کو، میں بلوچی کو کیسے برداشت کروں. یہ چیزیں جتنی بھی نا، یہ عصبیت ہیں.
کریمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ عصبیت کے نیچے لڑتا ہوا مرا ہے نا، عصبیت کے جھنڈے کے نیچے لڑتا ہوا مرا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، ایمان والی موت نہیں کیا، جاہلیت کی موت مرا ہے۔ آج دیکھیں بتائیں کتنے سارے لوگ ہیں بیچارے جو کتنے سارے علاقوں میں جاتے ہیں تو پوری پوری بسوں کو پکڑ کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ کہاں پہ؟ پاکستان میں۔ کہاں کس ملک کے رہنے والے لوگ ہیں؟ اپنے ملک کے لوگ اپنے ملک کے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ سندھ میں جناب پنجابی کو دیکھ کے برداشت نہیں کرتا، آخر ایسا کیوں ہے؟ یار ہجرت وہ بھی کی تھی انہوں نے، ہجرت آج بھی کی ہے۔ چلو بنانے والوں کے آگے جو لوگ تھے ان کے نظریات جو بھی ہوں، لیکن عوام تو اسلام کے لیے ہجرت کر کے یہاں آ رہی تھی نا، عوام نے تو اسلام کے لیے ہجرت کی تھی، کلمہ کے لیے ہجرت کی تھی۔ تو بتائیں وہ بھی آ کے یہاں پہ لڑائی شروع کر دی انہوں نے بھی۔ تو تم نے تو ہجرت تیری اسلام کے لیے تھی کہ اسلام میں نافذ کروں گا، سارا کچھ کروں گا، لیکن یہاں آ کے تم نے لڑائیاں کون سی شروع کر رکھی؟ پھر جماعتوں کی لڑائی الگ ہے، یہ جناب پیپل پارٹی ہو گئی، یہ نون لیگ ہو گئی، یہ پی ٹی آئی ہو گئی، ان کی آپس میں سارے گتھم گتھ ہیں، وہ سارے آپس میں لڑتے ہیں، کوئی ایک مسئلہ تو ہے نہیں۔ بچے باپ کو گریبان پکڑ رہے ہیں، باپ جو ہے وہ بیٹوں کو گریبان پکڑ رہا ہے، باپ کسی اور جماعت کا، بیٹا کسی اور جماعت کا ہے۔ ہزاروں قسم کی لڑائیاں ہمارے ہی گھر میں پڑی ہوئی ہیں یار۔ یہی تو دشمن چاہتا ہے، جتنا لڑیں گے اتنا ہی کمزور ہوں گے، جتنا کمزور ہوں گے ہمارے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالی نے کیسی محبت قائم فرمائی ان کے نزدیک، ان کے درمیان میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہاں مکے کے لوگ اور کہاں مدینے کے لوگ اپنے گھر میں رہ کر آدھی زمین دے دیں، آدھا گھر دے دیں جناب، آدھی جائیداد دے دیں۔ بتائیں یار، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا کسی، ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کسی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں جی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کے درمیان محبت ڈال دی، ان کے دل ایک جیسے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم، میں حبیب پیارے یہ زمین میں جتنا کچھ بھی موجود ہے نا، آپ سارے کا سارا خرچ کر دیتے، ان کے دل ایک کرنے کے لیے کبھی بھی ان کے دل ایک نہ ہوتا، کبھی بھی ان کے دل ایک نہ ہوتا۔ آج کئی سارے لوگ جو ہے نا اپنے رشتہ داروں کو قریب کرنے کے لیے بیچارے پیسے دیتے ہیں تاکہ ان کے دل مائل ہو جائیں، 4 دن پیسے دیتے رہیں گے، جب روکیں گے تو ان کی نفرت مزید بڑھ جائے گی، ان کی نفرت مزید بڑھ جائے گی۔ بھائی نہ دیتا ہو تب بھی لڑیں گے، دے کے دیتا رہے، پھر تھوڑی دیر روک لیے کسی وجہ سے، اپنی مجبوری کی وجہ سے، پھر ان کے دلوں میں نفرت آ جائے گی، وہ پھر بغض بڑھ جائے گا ان کا، پھر جادو ٹونے کریں گے، اس طرح کے مسائل کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ اکبر، میں حبیب پیارے پوری زمین ہی آپ خرچ کر دیتے نا، ان کے دل کبھی بھی ایک نہ ہوتے، جن کی اتنی لمبی لمبی چوڑی لڑائیاں تھیں۔ میں اللہ تبارک و تعالی نے میں ولکن اللہ الف بینہم، میں حبیب پیارے تیرے صدقے میں تیرے رب نے ان کے درمیان الفت ڈال دی، ان کے دل ایک کر دیے ہیں۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ غلبے والا اور حکمت والا ہے، وہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہ آیت مبارکہ جو ہے نا یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے پر نازل ہوئی، کچھ خواتین تھیں، 33 جب مرد تھے، باقی خواتین تھیں، یہ تعداد سارے ملا کر کے 39 مسلمان ہوئے تھے، 39 لوگ حضور کے غلام بنے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 40ویں مسلمان بنے، آپ کتنے بنے؟ 40ویں مسلمان بنے۔ تو اس سے بھی ہمارے کئی سارے مولویوں نے 40واں ثابت کرتے ہیں، میں کہ یار صدقے جاؤں تجھے، قربان کروں تجھے بھی، 40واں ثابت ہو گیا بھائی۔ ہیں وہ ادھر نا پنجاب کے ہی ایک شہر میں مناظرہ ہو رہا تھا، رافضیوں کا اور سنیوں کا، رافضیوں کا اور سنیوں کا مناظرہ ہو رہا تھا۔ مناظرے میں ثابت یہ کرنا تھا رافضیوں نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں آپ پہلے خلیفہ ہیں، کیا ہیں؟ پہلے خلیفہ ہیں، اور انہوں نے یہ ثابت کرنا تھا سنیوں نے کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ تو مناظرے کا میدان سج گیا، کتابیں وغیرہ رکھ دی گئی، تو انہوں نے کہا ہاں جی آپ پڑھیں، پھر کوئی دلیل دیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انہ هو العلی العظیم، ہیں اللہ تبارک، یعنی کہ انہ هو العلی العظیم کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ علی بھی ہے، وہ عظیم بھی ہے۔ اس نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے میں علی العظیم، علی سب سے بڑا ہے،
علی العظیم، انہوں نے کہا علی جو ہے وہ سب سے بڑا، حالانکہ وہ وہاں پہ نام علی جو ہے وہ حضرت علی کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بولا گیا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اب وہ مولوی بڑا استاد تھا، وہ بھی سمجھ گیا، اس نے کہا اچھا پھر میں تجھے بتاتا ہوں۔ اس نے کہا بھی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ مجھے وہ کیسے؟ انہوں نے کہا انہ کان صدیق النبی، صدیق جو ہے ابو بکر وہ نبی ہے۔ اب وہ چپ۔ اس نے کہا بھی بس ٹھیک ہے، تو ابو بکر صدیق کو نبی تو مان لے، علی کو بڑا میں مان کے پہلا خلیفہ مان لیتا ہوں، مجھے کیا مسئلہ ہے؟ یعنی کہ اس طرح کے بھی استدلال ہوتے ہیں، اس طرح کے بھی استنباط ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے یار کیا چاہتے ہیں یہ، کیا کرتے ہیں بتائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہتے ہیں جی 40واں اس سے ثابت ہو گیا۔ میں نے کہا دیکھ حضرت سیدنا آپ جب مسلمان ہوئے نا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس سے پہلے ہم نماز چھپ کر پڑھتے تھے۔ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، ہم نے کعبے کے سن میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، کعبے کے سن میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ اور آپ فرماتے ہیں جس دن سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے، اس دن کے بعد اسلام ہمیشہ اونچا ہی گیا ہے۔ میں نے کہا 40واں تو پھر یہ ہو رہا ہے، جس کو 40واں کہتا ہے نا تو، وہ 40واں یہ ہے، اسلام کے غلبے والی بات کر۔ پھر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا اتنا بڑا واقعہ کہ آقا علیہ السلام کے پاس حضرت عمر آئے نا، آگے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے ہیں، ادھر جبریل امین آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، فرشتے بھی جشن منا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کلمہ پڑھا، فرشتے بھی آگے خوش ہو رہے ہیں، اور مبارکباد دینے کے لیے جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور وہی کبھی اس طرح بھی بیان کر دین حضور کا۔ 40واں ہے ٹھیک ہے، تو 40 میں سے اکیلے کٹے کے گوشت کی تو وہ نکال رہا ہے، ایک پلیٹ نکالی تو نے حلال کی، وہی نکالی بس تو نے۔ اور اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام قبول کرنے سے اتنا بڑا جناب انعام ملا علیہ السلام کو، اسلام غالب آ گیا۔ اور خود حضور نے پتہ کیا دعا کی تھی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر، مولا عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ دے، عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ دے۔ پھر ملا غلبہ نہیں ملا؟ اللہ اکبر۔ آپ کی وفات جو ہے نا، آپ کے گھر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضرت مولا علی کی بیٹی تھی، سیدہ کائنات کی بیٹی تھی۔ حضرت عمر باہر تھے، گھر واپس آئے، دیکھا تو آپ کی گھر والی رو رہی۔ میں کہ تمہیں کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا وہ جو ہے نا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں وہ جو یہودیوں کے عالم تھے، بعد میں اسلام قبول کیا، اس نے ایک بات کی آپ کے بارے میں، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے۔ کیا بات کر دی ہے؟ انہوں نے کہا اس نے کہا ہے کہ حضرت عمر جو ہیں یہ جہنم کے تالے ہیں، جہنم کے تالے ہیں۔ مجھے تو بڑا دکھ ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی گئے ان کے پاس، ہاں بھائی عبداللہ یہ بات تو نے کیسے کی ہے کہ عمر جو ہے یہ جہنم کے تالے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے اپنی کتابوں میں بھی پڑھا ہے اور حضور سے بھی سنا ہے، جب تک عمر زندہ رہے گا تب تک لوگ جہنم گرنے سے رکے رہیں گے۔ جب تک عمر زندہ رہے گا لوگ جہنم گرنے سے رکے رہیں گے۔ جیسے عمر کی وفات ہوگی، عمر کا انتقال ہوگا، شہید ہوں گے، میں اس کے بعد لوگ دھڑا دھڑ جہنم میں گرنا شروع ہوں۔ تو یہ تو وہ عمر ہے جس نے لوگوں کو پکڑ رکھا تھا جہنم سے، ہیں؟ تو یہ اسلام جو ہے نا ہمیشہ غالب ہی رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک۔ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات بہت زیادہ عطا فرمائی۔ بہرحال یہ جو مدد ہے نا، حسبک اللہ ومن اتبعک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب پیارے آپ کو اللہ بھی کافی ہے اور مومنین بھی کافی ہیں، مہاجرین بھی کافی ہیں، انصار بھی کافی ہیں، باقی صحابہ بھی کافی ہیں، آپ کے مددگار ہیں سارے میدان جنگ میں۔ یہ جو ہے نا آیت مبارکہ اکیلے سٹیکروں پر لگا کر مسجدوں میں لگانے کے لیے نہیں آئی، یہ آیت مبارکہ جو ہے صرف میدان مناظرہ میں پڑھنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو ہمت دینے کے لیے، میں حبیب پیارے آپ پریشان نہ ہوں، اب آپ کے ساتھ انصار بھی ہیں، ان میں اوس بھی ہیں، خزرج بھی ہیں، اور فرمایا کہ میرا جو محبوب ہے رب تبارک و تعالیٰ حبیب کریم علیہ السلام کی مراد جن کو مانگ کے حضور نے لیا یا رب سے، مانگ کے لیے رب تبارک و تعالیٰ سے، میں حبیب پیارے یہ عمر بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ بتائیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، میں اے حبیب پیارے اللہ بھی آپ کو کافی ہے اور جو مومنین آپ کی پیروی کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ کہاں کافی ہے؟ میدان جنگ میں کافی ہے، دشمنوں پر روب ڈالنے کے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر وہ کیسا وقت ہوگا جب قبر میں جاؤ گے آپ تو ڈرونی شکل والے فرشتے آئیں گے، وہ آ کر تم سے کچھ سوال کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں قبر میں جاؤں گا میری ہوش و حواس ایسے ہی قائم ہوں گے جیسے اب ہیں؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسے ہی قائم ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ پھر میں فرشتوں کو کافی ہو جاؤں گا، پھر میں کر لوں گا۔
ہیں، یہ شرح شریعت الاسلام میں، یہ اس کے حاشی میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد بہت بڑی یہ کتاب، کچھ کتابوں میں نے بھی پڑھا ہے، علماء سے بھی میں نے سنا ہے، کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی نا، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس یہ دونوں ان کی قبر پر بیٹھ گئے حضرت عمر کے مزار پہ، کہا کہ دیکھو تو صحیح، یہاں تو حضرت عمر کا بڑا ٹیکا تھا، فرشتے آتے ہیں وہاں کیا بنتا ہے ان کے ساتھ؟ تو کہتے ہیں کہ جیسے وہ فرشتے آئے نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے انہوں نے پوچھا مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لیٹے لیٹے دونوں کو پکڑ لیا، ایسے کر دونوں کو پکڑ لیا۔ میں کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو بھی رب کون ہے میرا؟ میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میں کہ مجھ سے پوچھتے ہو میرا دین کون سا؟ میرا دین تو اسلام ہے، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ میں تم پوچھتے ہو میں حبیب کے بارے میں کیا کہتا رہا تھا، میرے حبیب سے پوچھ لو میں کیا کہتا رہا تھا۔ تم پوچھتے پوچھتے میرا نبی کون ہے؟ میرے نبی تو یہ ہے، تم بتاؤ تم کن کو مانتے ہو؟ جب وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے مولا تم نے کس بندے کے پاس بھیج دیا ہے جس نے ہمارا امتحان شروع کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، میں تمہیں نہیں پتا وہ میرے حبیب کا یار لاڈلا عمر ہے صاحب۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جس کے دشمنوں پہ جہنم عاشق ہے کہ نہیں؟ جس کے دشمنوں پہ جہنم عاشق ہے، جس کے عاشقوں پہ جنت عاشق ہے، یہ وہ عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی